اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا، ان کا ایمان نکل کر ان کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے، ایمان اوپر نکل جاتا ہے۔ ایسے غلیظ انسان کے پاس ایمان نہیں ٹھہرتا، اس کے دل میں اس کے جسم میں ایمان نہیں ٹھہرتا، جو چوری بھی کرتا ہو، جو ڈاکہ بھی مارتا ہو، جو بدکار آدمی زنا بھی کرتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، ایمان نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے جب تک توبہ نہ کرے وہ پلٹ کے بھی نہیں آتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے چوری کرنے جاؤ، ڈاکہ ڈالنے بندہ جائے، راستے میں کسی فائر کا شکار ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، جان چلی جائے تو بندہ ویسے ہی بے ایمان گیا، بدکاری کی طرف گیا اور راستے میں انسان کو موت آ جائے، ایمان ہی گیا۔ شراب پی رکھی ہو، نشے کے اندر دھت ہو، اگر موت آ جائے تو بندے کا ایمان ہی نہیں رہتا ہے، عمر بھر کی کمائی ضائع ہوگی، سب کچھ ہی برباد ہو گیا ان اعمال سیئہ کی وجہ سے، ان برے اعمال کی وجہ سے۔ تو فرمایا پلٹ کے توبہ کرو کہ ایمان پھر لوٹ آئے، ایمان دل کے اندر پھر آ کے جاں گزی ہو، ایمان ٹھہرے دلوں کے اندر آ کر، ورنہ ایمان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں زنا کے مقابلے میں رب کائنات نے انسانی خواہشات پہ کوئی قید تو نہیں لگائی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا 2 بیویاں رکھ لو زنا نہ کرنا، 3 بیویاں رکھ لو زنا نہ کرنا، 4 ایٹ اے ٹائم رکھ لو لیکن زنا نہیں کرنا۔ میں خدا تمہیں اجازت دے رہا ہوں، زمانہ کچھ بھی کہے تمہیں، تم میرے مجرم نہیں ہو، میری بارگاہ میں تمہیں ثواب ملے گا کہ تم نے گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا نکاح کیا، تم نے بدکاری سے بچنے کے لیے تیسرا نکاح کیا، تم نے اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کے لیے چوتھا بھی نکاح کر لیا۔ میں تمہارا مالک تمہیں اجازت دے رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ضرورت ہے تو کرو، لیکن برائی کی طرف نہ جاؤ، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، اس طرف جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، اس طرف جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا، لیکن نکاح کرو گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا۔